یقین مانگے تو کس سے مانگے؟ اللہ، کیونکہ ہمارا یقین ہے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آج تک جو ہوا کس نے کیا؟ جو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے۔ پیٹرول کی لائن، ڈیزل کی لائن، گیس کا بھاؤ بڑھنا گھٹنا، ہم لوگ ایک سوچ میں رہتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کون حق ہے کون غلط ہے، کون کیا چاہتا ہے، ہم کو نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت پتے کی بات ہے، جو ہوا کرنے والا اللہ، جو ہو رہا ہے کرنے والا اللہ، آئندہ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، لیکن کرنے والا کون؟ اللہ۔ اچھا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے موبائل پر بھی آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، اور ہم لوگ آپس میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں نا، ڈسکس کرتے نا، اس نے ایسا کیا، وہ ملک نے ایسا کیا، وہ ملک نے ایسا کیا۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کو حلدرو میں کوئی پوچھنے آیا؟ کوئی حلدرو میں آپ کو پوچھنے آیا کہ تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ کوئی پوچھنے آیا؟ یعنی ایمان سے بولو نا، کوئی پوچھنے آیا؟ اچھا، کوئی پوچھنے آئے گا ہم کو؟ کوئی پوچھنے آئے گا؟ اچھا، ہماری ہمت ہے وہاں جا کے بات کریں تو کائے کو موبائل میں اپنا دماغ خراب کرتے ہو؟ جب نہ کوئی ہماری بات سنتا ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ ہم کو کوئی پوچھنے والا ہے، پھر بیکار کا موبائل میں بیٹھ کے دیکھ کیا ہوا، تیرے کو معلوم ہے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، تو کیا کر لے گا؟ ہوا تو کیا کر لے گا، نہیں ہوا تو کیا کرے گا؟ اس سے اچھا ایک کام کیا ہوتا تو شاید کسی نے کیا ہوگا، نہیں کیا ہوگا میرے کو نہیں معلوم، میں نے کیا تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی کریں۔ کیا کام کیا ہوتا معلوم؟ مسواک کرتا۔ بولو کیا کرتا؟ مسواک کرتا، اچھا وضو کرتا۔ بولو اچھا وضو کر، 2 رکعت نماز پڑھتا اور کہتا اللہ 2 رکعت اس لیے پڑھا، میرے کو نہیں معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور میرا کوئی سننے والا بھی نہیں، اور میں وہاں جانے والا بھی نہیں، لیکن اللہ امت کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما لے۔ یہ 2 رکعت میں نے اس لیے پڑھا اللہ امت کے جان کو بچا لے، امت کے مال کو بچا لے، امت کی آبرو کو بچا لے، عورتوں کو بیوہ ہونے سے بچا لے، بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لے۔ اللہ پوری امت کی، اپنوں کی بھی حفاظت فرما، غیروں کی بھی حفاظت فرما۔ یہ 2 رکعت میں نے اس لیے پڑھا ہے، قیامت میں جہاں امت کی حفاظت کرنے والے ہوں گے وہاں میرا اور آپ کا بھی نام آ جائے گا۔ لیکن کیا کسی نے 2 رکعت پڑھا؟ سب تبصرہ کیا، سب باتیں کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، ایسا ہوا، تنے خبر منے خبر، لیکن میرے پیاروں کیا ہوگا اس سے؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک بات یاد کر لو، پہلی بات کچھ بھی ہم سے نہیں ہوگا، کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ میرے پیاروں اللہ ہے، بولو اللہ ہے، اللہ تھے، اللہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے، ازل سے ہے ابد تک رہیں گے۔ میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ہم سب کا معبود کون؟ اللہ۔ ہمارے ہاتھ اٹھے تو کس کے سامنے؟ اللہ۔ اللہ تھے، اللہ ہے اور اللہ رہیں گے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے۔ بولو کس کا دربار؟ بادشاہ حضرت ہارون رشید، بڑی حکومت۔ ایک پڑھا لکھا آدمی آیا اور اس نے آ کر صاف بادشاہ کو کہا کہ جتنے علماء کو جمع کرنا ہے جمع کرو، جتنے فضلاء کو جمع کرنا ہے جمع کرو، جتنے حافظوں کو جمع کرنا ہے، جتنے قاریوں کو جمع کرنا ہے، جتنے تراویح پڑھانے والوں کو جمع کرنا ہے جمع کرو۔ وہ آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہے ہی نہیں۔ جب اللہ ہے ہی نہیں تو میں اللہ کو نہیں مانتا۔ تو آپ کو جتنے عالموں کو جمع کرنا ہے، جتنے قاریوں کو جمع کرنا ہے، جتنے حافظوں کو جمع کرنا ہے، میرے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا چاہے، ڈیبیٹ کرنا چاہے، مناظرہ کرنا چاہے تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ باقی میں اتنا مانتا ہوں کہ اللہ نہیں ہے۔ بولو اللہ۔ اور جو اس طریقے سے مانتا ہے نا اللہ نہیں ہے، اس کو عربی میں ملحد کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملحد، یعنی جو اللہ کو۔ تو حضرت ہارون رشید نے اعلان کر دیا
کہ آؤ بھائی جتنے علماء اور جتنے فضلاء اور جتنے حفاظ کرام، جتنے قراء کرام، یہ ایک آدمی کا مقابلہ کرنا یہ اللہ کو نہیں مانتا، کوئی ہوئے تو آؤ۔ اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون سارے علماء کا فیصلہ ہوا کہ کوئی نہیں جائے گا مقابلے کے لیے، ہمارے ایک ہی امام جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ۔ آپ اتنا یاد رکھو، امام ابو حنیفہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ زمانہ موبائل کا تو تھا نہیں، امام ابو حنیفہ کو خبر ملی، امام ابو حنیفہ نے کہا ان کو کہہ دو ظہر پڑھ کے آ رہا ہوں۔ کون سی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں؟ ظہر کی نماز پڑھو۔ سب پورا مجمع جمع ہو گیا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کسی کو مقابلہ نہیں کرنا، ایک ہی آدمی مقابلہ کریں گے۔ کون؟ ہمارے امام اعظم۔ کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ بھی ملحد، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ بھی وہاں پر ہے۔ اور ظہر کے بعد مجمع جمع ہو گیا، سنت و نوافل کے بعد مجمع آ گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، امام ابو حنیفہ کا پتہ ہی نہیں۔ بولو امام ابو حنیفہ کا۔ اب سب لوگ پریشان، پورا مجمع۔ وہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ موبائل کر کے پوچھ لے کہاں پہنچے، سب لوگ پریشان، امام ابو حنیفہ نہیں۔ اور وہ جو تھا نا جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا تمہارا امام تو ہم سے ڈر گیا، تمہارا امام ہم سے ڈر گیا، ہم کہتے تھے کہ اللہ نہیں ہے اور تم میں کوئی تیار نہیں مقابلہ کر دے، اور جو مقابلہ کرنے تیار ہے، کہا تھا ظہر کے بعد آؤں گا، ظہر کے بعد 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں آئے۔ کون آئے؟ بھلے دیر میں آئے، کون آئے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ جیسے آئے تو وہ جو تھا نا جو اللہ کو نہیں مانتا، کہنے لگا کیوں بہت دیر سے آئے؟ کہا تھا ظہر کے سنت و نوافل کے بعد آ جائیں گے، تمہاری ظہر بھی ہو گئی، یہاں کی سنتیں بھی ہو گئی، نفلیں بھی ہو گئی، 2 گھنٹے کے بعد آئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ معاملہ بہت عجیب ہو گیا۔ کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا میرا گھر ایک سمندر کے کنارے، سمندر کا نام دجلہ، بولو سمندر کا نام دجلہ، اس کے کنارے میرا گھر ہے، تو پورا سمندر پار کر کے آنا پڑتا ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب میں سمندر پر آیا نا تو وہاں کشتی نہیں تھی۔ وہ زمانے میں کیا چلتی تھی؟ کشتی، جہاز، بوٹ، شپ چلتی تھی۔ کہا وہ کشتی نہیں تھی، لیکن کیا تھا؟ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی تھی۔ کہا کشتی تو نہیں تھی لیکن ایک ٹوٹی ہوئی کشتی تھی۔ وہ کشتی کے جو لکڑے کے تختے ہوتے نا، ایک تختہ ادھر تھا، ایک تختہ ادھر تھا، ایک تختہ ادھر تھا، ایک تختہ ادھر تھا۔ کہا میں آیا، میں نے یوں نظر گھمائی، سارے تختے آپس میں مل گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ بولو وہ تختہ بھی آیا، وہ لکڑے کا تختہ بھی آیا، وہ لکڑے کا تختہ بھی آیا، یہاں سے بھی لکڑے کا تختہ آیا، پوری کشتی کیا ہو گئی؟ بن گئی۔ اس کے بعد کہا کشتی بن گئی، دریا میں بھی آ گئی، دریا میں بھی، کیونکہ پہلے کنارے پہ تھے لکڑے، اب دریا میں بھی آ گئی، دریا میں بھی آ گئی، چلانے والا کوئی نہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، آٹومیٹک کشتی چلنے لگی، اور کشتی چلتے چلتے دریا پار ہو گیا، میں تمہارے پاس آ گیا۔ تو تھوڑی دیر اس لیے لگی کہ وہ لکڑے کا تختہ آپس میں ملا، پھر اس کے بعد میں پوری کشتی تیار ہو گئی، پھر اس کے بعد پوری کشتی دریا میں آ گئی، اور اس کے بعد بغیر چلانے والے کے کشتی چلی اور کنارے پر آ گئی، تو آنے میں دیر ہو گئی۔ تو جو اللہ کو نہیں مانتا تھا وہ کہنے لگا کس کو پاگل بناتے ہو؟ یہ کیا طریقہ کہ تم آئے تو دریا میں کشتی نہیں تھی، 4-5 تختے پڑے تھے، وہ آپس میں کیا ہو گئے؟ وہ ایک تختہ ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، سب اچانک آ گئے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا اچانک آ گئے، کہا سب مل بھی گئے، کہاں سب مل بھی گئے، اور اس کے بعد کہا سب دریا میں بھی اتر گئے، کہا سب پوری کشتی دریا میں اتر گئی۔ اب چلانے والا کوئی نہیں تھا، امام صاحب کہتے چلانے والا کوئی نہیں تھا، میں آ گیا۔ تو وہ جو اللہ کو نہیں مانتا کہنے لگا کیوں ایسا پاگل بناتے ہو، بیوقوف بناتے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جب بغیر بنانے والے کے کشتی نہیں بنتی اور بغیر چلانے والے کے ایک چھوٹی سی کشتی نہیں چلتی، تو یہ پوری دنیا کیسے بن گئی؟ یہ پوری دنیا کیسے بن گئی؟ جب ایک تختہ، 2 تختہ، 3 تختہ، 4 تختہ، 4 تختے آپس میں مل کر ایک کشتی نہیں بن سکتی، تو یہ آسمان اور زمین اور چاند اور سورج اور آفتاب اور مہتاب اور عرش اور فرش یہ سب کیسے بن گیا؟ اور جیسے تم نے کہا کہ بغیر چلانے والے کے کشتی نہیں چلتی، تو یہ پورا دنیا کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چلے گا؟ پورے مجمع نے کہا نعرہ تکبیر، یہ تو معلوم ہو گیا کوئی ہے جو دنیا کا بنانے والا ہے، کوئی ہے جو دنیا کا چلانے والا ہے، اور ہم ہی کہتے
سکتے، جو دنیا کا بنانے والا ہے وہ بھی اللہ، اور جو دنیا کا چلانے والا وہ بھی اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ پورا مجمع بولے آسمانوں کا سنبھالنے والا کون؟ اللہ۔ زمینوں کا سنبھالنے والا کون؟ اللہ۔ عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ۔ زندے کو زندہ اور مردے کو مردہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا تم نے تو خود ہی جواب دے دیا، تم نے کہا کہ تختے آپس میں جڑ نہیں سکتے، کشتی بن نہیں سکتی جب تک بنانے والا نہ ہو، اور کشتی چل نہیں سکتی جب تک چلانے والا نہ ہو۔ تو اتنی بڑی دنیا کیسے بن گئی بغیر بنانے والے کے؟ اور یہ دنیا روز چلتی ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے، پھر رات آتی ہے دن جاتا ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ وہ جتنا مجمع تھا سب نے کہا آپ نے تو جواب دے دیا۔ امام صاحب نے فرمایا، امام ابو حنیفہ نے، میں جان بوجھ کر اسی لیے دیر سے آیا تاکہ اس کو زبان سے نہیں میرے بدن سے پریکٹیکل جواب دے دوں کہ ہے کوئی ذات جو پوری دنیا کو چلاتا ہے کوئی ذات جو دنیا کو بناتا ہے، اور جو ذات ہے وہی ہمارا اللہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں مانگے تو کس سے مانگنے کا؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ہمارا یقین مضبوط کر لو، کوئی بھی کام ہو میرے حضر والو، کوئی بھی کام ہو، اسکول کا کام ہو، کالج کا کام ہو، یونیورسٹی کا کام ہو، ویزا کا کام ہو، باہر جانے کا کام ہو، ہندوستان میں رہنے کا کام ہو، ہر کام سے پہلے کرنے دھرنے والا کون؟ میں بیمار ہوں، میرے ہاتھ میں دوا ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے دوا دیا، جب میرے ہاتھ میں وہ ٹیبلٹ ہو گئی نا، کھانے سے پہلے 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ صرف اتنا سوچنے کا، اللہ یہ تو ڈاکٹر نے دیا ہے تو میں دوا پیوں گا، ڈاکٹر نے انجیکشن کہا ہے تو انجیکشن لوں گا، ڈاکٹر نے آپریشن کہا ہے تو آپریشن کراؤں گا، لیکن اللہ میرے کو معلوم ہے شفا اس میں نہیں ہے، شفا دینے والا تو ہے۔ پھر اس کے بعد دوا کھاؤ، دیکھو کیسے شفا دے گی، کیونکہ اب یقین ہو گیا دواؤں سے شفا نہیں ہوتا ہے، شفا دینے والا کون ہے؟